Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حج کے بارے میں وہ مسئلہ اور مسائل بتانے جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، حج ارکان اسلام میں سے 5واں نمبر رکن ہے۔ جیسے نماز میں فرض، نماز میں واجبات ہوتی ہیں، نماز میں سنتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے حج میں بھی فرض واجب سنتیں ہیں۔ تو پہلے نمبر جو فرض ہے وہ 3 ہیں کہ تلبیہ پڑھنا، جیسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام باندھنا، یہ 1 نمبر فرض ہے۔ دوسری نمبر 9ویں ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحج کی صبح صادق تک عرفات میں ٹھہرنا، اگرچہ ذرا سی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ جو عرفات میں نہیں جائے گا رش کی ڈر کی مارے یا دور کی وجہ سے، تو ان کی حج کی فرض ادا نہیں ہوئے۔ لازماً عرفات میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر کی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے طواف زیارت کرنا، طواف زیارت عرفات کے بعد کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو طواف ہے وہ فرض میں شمار نہیں ہوگا۔ ان فرائض میں سے اگر کوئی ایک چھوڑ جائے تو حج نہ ہوگا، اس کی تلافی دم دینے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جس نے طواف زیارت نہیں کی اس کے لیے اس کی بیوی بھی حلال نہیں ہوگی، اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو طواف زیارت عرفات کی بات ہوتی ہیں۔ ان تینوں فرائضوں میں سے کوئی بھی فرائض چھوٹنا نہیں چاہیے حج کے لیے، چھوٹ گیا تو ان کا حج ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے واجبات حج، واجبات حج 6 قسم کی ہیں۔ مزدلفہ میں وقوف کی وقت ٹھہرنا، صفا اور مروہ کی درمیان سعی کرنا، رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا شیطانوں کو، قارن اور متمتع کو قربانی کرنا۔ ہمارے یہاں پاکستانی جتنے بھی ہے حج متمتع تقریباً کرتے ہیں، تقریباً 99% لوگ حج متمتع کرتے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی کرنا۔ حلق یعنی سر کی بال منڈوانا یا تقصیر یعنی کتروانا۔ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کو طواف وداع کرنا، جیسے پاکستانی ہے، بنگلہ دیش والے ہوا، انڈین والے ہوا، سری لنکا والے ہوا، یا دیگر جو ممالک والے ہیں، ان کو طواف وداع کرنا بھی کیا ہے؟ آفاقی، یعنی آفاقی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا، یہ بھی واجب میں شامل ہے۔ واجبات کا یہ حکم، ان میں سے کوئی بھی واجبات چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا، خواہ قصدن ہو یا غلطی سے ہو۔
بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے میں بتا دوں گا۔ آپ سن لے سنت، سنن حج۔ حج کی سنتیں کتنی ہیں میرے دوستوں؟ ایک نمبر، مفرد افاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا، یہ سنت ہے۔ طواف قدوم میں رمل اور استباء کرنا، اگر اس کی بات سعی کرنی ہو اور طواف قدوم کی بات سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کی بات سعی کرنی ہوگی، اور اس وقت طواف زیارت میں رمل کرنا ہوگا۔ یہ دو قسم۔ طواف قدوم میں رمل اور استباء کرنا، اگر اس کی بات سعی کرنی ہو، اور اگر طواف قدوم کی بات سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کی بات سعی کرنا ہوگی، اور اس وقت طواف زیارت میں رمل کرنا ہوگا۔ اب رمل کی بارے میں بتاؤں گا۔ اب یہ سن لے تیسرا نمبر، یہ سنتوں میں 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو مینا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا۔ 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو مینا کے لیے روانہ ہونا۔ اب ہمارے یہاں جو اس وقت میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 7ویں رات کو ہی عشاء کی بعد بس میں بٹھا دی جاتی ہے، یا بس میں لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ 8ویں تاریخ کے انتظار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بس اور پھر وہاں انتظامات کرنا، پھر مینا میں جانا، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ 5ویں نمازیں پڑھنا، صبح کو مینا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں 5ویں نماز پڑھنا، تو تقریباً 1 دن پہلے روانہ ہو جاتی ہیں۔ چوتھی نمبر، طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، 9ویں ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ یہاں 8 تاریخ کی عشاء کی بعد ہی جو ہے تقریباً رات کو عرفات کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں جو حالات ہے حاجیوں کی تو انتہائی رش کی وقت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بسیں، دیگر گاڑیاں وغیرہ بہت رش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے یہ روانہ ہو جاتی ہیں۔ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام حج سے پہلے روانہ نہ ہونا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتی ہیں کہ امام حج سے غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہو جاتے، بھاگنے لگتے ہیں۔ نہیں، جب امام حج غروب آفتاب کے بعد ان کی جہاز نظر آتے ہیں، ہیلی کاپٹر، کہ وہ اڑ گئے ہیں، پھر اس کی بعد روانہ ہونا عرفات سے، یہ سنت ہے۔ لیکن بعض لوگ عصر کی بعد سے روانہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، امام کی انتظار نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور امام حج جب نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ان کی ہیلی کاپٹر اڑنے لگتے ہیں، اور یہ پتہ چلتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے امام حج روانہ ہو گئے، اسی وقت نکالنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اب عرفات سے واپس ہو کر رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا، عرفات سے واپس ہو کر رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا، عرفات میں غسل کرنا، لیکن عرفات میں غسل کا موقع نہ ملے تو میرے محترم کیا کیا جائے؟ ان صورتوں میں کیونکہ عرفات میں پانی کی انتظام نہیں ہوتی ہیں، غسل کی انتظام نہیں ہوتی ہیں، بعض لوگ بڑے مشکل سے کر بھی لیتے ہیں، لیکن عرفات میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، اور کیا پڑھنا ہے عرفات میں یہ بھی انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ ایام مینا میں رات کو مینا میں رہنا، رات کو
मिना में रहना। 8वां नंबर, सुन्नत का हुक्म यह कि इनको कस्दन तरक करना बुरा है और उनकी अदा करने से सवाब मिलता है और उनकी तरक करने से जज़ा लाजिम नहीं आती। हाँ, ये औला के खिलाफ है। सुन्नत के ऊपर अमल करना ये भी हज की कबूलियत की एक दर्जा है। हज की कबूलियत की एक दर्जा है। जैसे नमाज के लिए फ़र्ज होती है, नमाज के लिए वाजिबात होती हैं, और फिर नमाज में सुन्नतों की एहतमाम की जाती है, और इसी तरीके से हज में भी सुन्नतों की एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह की रसूल की अताअत गोया कि अल्लाह की अताअत की है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो शख्स जिसने अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत की है वो बहुत बड़ी कामयाब है। अब ये रसूल की सुन्नत है, इसमें हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करना हमारे लिए लाजिमी है। तो लेकिन इसके लिए कोई दम देने का ज़रूरत नहीं है। तरक करना बहुत बुरा है, गुनाह है। इनकी अदा करने से सवाब मिलते हैं और इनकी तरक करने से जज़ा लाजिम नहीं आती हैं। ये सुन्नतों की किस्म मैंने बयान किया। आगे में इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को मीक़ात के बारे में बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।